28 जनवरी है, 25 जमात ثانی ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و نافذ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں قرآن کریم میں ان تمام پوائنٹس کو مکمل کیا جا سکے۔ امام عادل کے پیروکار جنت میں اور ظالم امام کے پیروکار جو ہے وہ جہنم میں، قرآن کون سی آیت میں اس طرح اشارہ کرتی ہے؟ حکمت کن لوگوں کو عطا کی گئی پروردگار کی طرف سے، وہ افراد کون ہیں، وہ شخصیات کون ہیں؟ 4 درہم خرچ کرنے پر مولا امیر المومنین کی شان میں کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ شہادہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کے اقرار جو ہے وہ اس حوالے سے کرنے والا مومن اور انکار کرنے والا جو ہے وہ ظالم ہے، اس حوالے سے قرآن کیا حکم رکھتا ہے، کیا حکم دیتا ہے ہمیں؟ شب ہجرت اور مولا امیر المومنین اور مقام شیان علی علیہ السلام، اس کے اوپر جو ہے وہ آج بات کریں گے۔ سارے پوائنٹس ہیں اور اس کے اوپر بہترین گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود نجف اشرف عراق سے آیت اللہ سید نسیم عباس نجفی صاحب، قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں وسی صاحب۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام عادل کے پیروکار جنت میں اور ظالم امام کے پیروکار جہنم میں، اس کے اوپر آیت آپ سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں سوال رکھا تھا کہ کس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اور ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور ہم نے اپنے ناظرین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں اس کو مکمل کریں گے، کیونکہ یہ ایک توجہ طلب مسئلہ ہے۔ قبلہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس کے اوپر گفتگو کو آپ تمام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، ان لوگوں کا سرپرست ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہیں گمراہیوں سے، ظلمتوں سے نور اور ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے جو سرپرست ہیں وہ طاغوت ہیں، اور طاغوت کا کام ہے کہ وہ نور یعنی ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جانا، اور یہی لوگ جو ہیں یہ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی 257 نمبر آیت میں بسم اللہ کے بعد جو اس آیت کے ضمن میں شیخ مفید علیہ رحمہ نے کتاب الغیبہ میں روایت نقل کی ہے، اس روایت میں امام صادق علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے عبداللہ ابن ابی یافور یہ راوی ہیں، یہ پوچھتے ہیں امام سے، انی اخالط الناس فیکثر عجبی من اقوام لا یتولونکم ویتولون فلانا وفلانا لہم امانہ وصدق ووفا، کہ یہ راوی کہتا ہے امام سے کہ میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں اور ایسی اقوام سے ملتا ہوں، ایسی قوموں سے ملتا ہوں جن سے میرا تعجب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ آپ کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کسی اور کو مولا مانتے ہیں، اور ان کے اندر لیکن ایک چیز امانت ہے، دوسری صداقت بھی ہے، وفا بھی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اقوام یتولونکم لیس لہم تلک الامانہ ولا الصدق ولا الوفا، کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس یہ امانت داری والی بات بھی نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، وفا نہیں ہے، تو لیکن وہ آپ کو مولا مانتے ہیں۔ تو یہ راوی نے یہ سوال کیا امام سے کہ یہ میرا اس میں تعجب ہے بہت زیادہ مجھے۔ فاستوى ابو عبداللہ علیہ السلام جالسن،
امام علیہ السلام اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ كَالْمُغْضِبِ، اور میری طرف جو ہے غضب ناک حالت میں نگاہ کی. ثم اللہ اکبر. قال لا دین لمن دان بولایت امام جائر لیس من اللہ. امام اللہ فرماتے ہیں اکبر. اس کا دین کوئی نہیں جو ایسے شخص کو امام مانے جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، جس کو اللہ نے اللہ ولایت اکبر. عطا نہیں کی، نہیں اس کی. شخص کے پاس دین ہی نہیں ہے. ولا اتبع علی من دان بولایت امام عادل من اللہ، اور ایسے شخص پہ اتاب نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام کی ولایت کا اقرار کرتا ہو واہ. اور اس دین پہ عمل کرتا ہو کہ جس دین کو امام عادل کی طرف سے لیا گیا ہو. قال سبحان اللہ. قلت فلا دین لأولئک ولا اتبع هؤلاء. سائل پھر تعجب میں راوی پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس دین نہیں اور ان لوگوں کے اوپر اتاب ہی کوئی نہیں، تو یہ کیا ایسا ہے؟ فقال نعم. امام نے دوبارہ تاکید کی، اما تسمع قول اللہ عز وجل. تو امام نے قرآن سے، جو امام نے بات فرمائی، قرآن سے اس کی دلیل پیش کی. امام فرماتے ہیں اللہ کا یہ قول آپ نے نہیں سنا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ سبحان اللہ اللہ. ایمان والوں کا سرپرست ہے، وہ انہیں گمراہیوں سے ہدایت کے نور کی طرف لے کے آتا ہے. واہ. یخرجہم من امام آگے تفسیر فرما رہے سایت کی، یخرجہم من ظلمات الذنوب الی نور التوبہ والمغفرہ لولایتہم کل امام عادل من اللہ. اس آیت کا معنی بیان کرتے امام فرماتے ہیں کہ مومنوں کو پروردگار گناہوں کی ظلمت سے نکال کر توبہ اور مغفرت کے نور کی طرف لے کے آتا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ ہر اس امام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں جس کو اللہ نے امام بنایا ہے. واہ. سبحان اللہ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرپرست طاغوت ہیں اور انہیں ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس آیت کے ضمن میں امام فرماتے ہیں فَأَيُّ نُورٍ يَكُونُ لِلْكَافِرِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ. امام فرماتے ہیں کافر کے پاس کون سی نور اور ہدایت ہوتی ہے جس سے وہ نکلتا ہے. انما انا بہذا، یہاں خدا کی مراد یہ ہے کہ طاغوت جو سرکش لوگ ہیں وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے خدا کی انہم کانوا علی نور الاسلام، کہ یہ لوگ شروع میں اسلام کے نور پہ تھے، ہدایت کے نور پہ تھے. فلما تولوا کل امام جائر لیس من اللہ، جب انہوں نے ایسے لوگوں کو امام بنا لیا کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں تھے، بل خرجوا بولایتہم ایاہم من نور الاسلام الی ظلمات الکفر. تو یہ امام جائر کی ولایت کے اقرار کی وجہ سے یہ اسلام کے نور سے نکل کر کفر کی ظلمتوں میں پڑ گئے. فَأَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ مَعَ الْكُفَّارِ. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ قرار دی ہے، کافروں کے ساتھ جو شروع سے کافر تھے ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو قرار دیا ہے. فَقَالَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ایسے لوگوں کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. گویا امام علیہ السلام نے جی اس میں اشتباہ کی گنجائش کہاں تک ہے؟ کوئی جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، اس پر حقائق واضح نہ ہو، اس نے آنکھ کھل کے جو سیکھا ہو اس کو بتایا گیا ہو کہ یہی ہے جو ہے وہ تمہارے برگزیدہ ہیں رسول اللہ کے بعد یہی ہے، اور وہ شناخت نہ رکھتا ہو. ایک تو ہو گیا کہ وہ پڑھا لکھا ہو، جانتا ہو اور حق کو چھپاتا ہو اور حق کی پیروی نہ کرتا ہو، یہ تو صریحاً وہ غلطی پر ہو جائے گا. ایک انسان کو پتہ ہی نہ ہو اور اشتباہ کر رہا ہوں، وہ اس میں نمازیں بھی خوب پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، ہمارے صالح انجام دے رہا ہوں، ایک اچھا مسلمان بننے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، کہ وہاں کہاں تک اس میں گنجائش ہے؟ آپ نے بہت امپارٹنٹ کوشچن کیا موسی صاحب. میں یہاں پہ آپ کے کوشچن سے پہلے تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ کروں گا کہ فقط آیت کے الفاظ پہ غور کر لیا جائے. اگر کوئی امام کے قول کو نہیں مانتا، اس کو اپنی عقل سے تدبر و تفکر کر لے، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہے، تھوڑا سا غور کر لے تو آیت ہی بتا رہی ہے کہ یہ شروع میں نور اسلام میں تھے
لیکن سرکشوں نے ان کو ہدایت کے نور سے گمراہی کی ظلمتوں کی طرف لے کے چلے گئے۔ تو اس کا معنی قرآن کی آیت سے واضح ہے، اور جو شروع میں آیت کا جو سیاق کلام ہے اس میں بھی بات کلیئر ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہیں لیکن ان کا عقیدہ اور اپنا ان کا حق کا طریقہ وہ صحیح ہے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے گا۔ اب آپ کے سوال کی طرف جو ہے وہ آتا ہوں، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قاصر ہے، دوسرے مقصر ہیں۔ مقصر کا معنی یہ ہے کہ حق سمجھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے، علماء ہر فرقے کے علماء سے پوچھ کے تحقیق کے راستے پہ چل کے سنی شیعہ اور غیر مسلم والی فکر سے ہٹ کر ایک ہدایت کے راستے تک جانے کے لیے وہ پوچھ سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے کہ حق کدھر ہے، جانا چاہتا ہے لیکن نہیں کر رہا، تو ایسے لوگ مقصر ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ یقیناً وہ کوتاہی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گنجائش کم ہے اللہ کہ توبہ کر لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ممکن ہے یہ آیت میں جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے یقیناً ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو جان بوجھ کے جانتے ہوئے بھی پھر بھی حقائق سے انکار کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آیت بیان کر رہی ہے۔ اور صحیح۔ ہاں، اچھا، کچھ لوگ جن کو گمراہ کیا گیا ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ ان کو جو ہے نا وہ ان کا یعنی قاصر ہے یا سمجھ صدر نہیں شکریہ۔ سکتے حقیقت کو، تو ایسے لوگوں کے لیے ممکن ہے روز قیامت بعض روایت میں گنجائش موجود ہے۔ جی مصطفی صاحب۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک گروہ ہے جن کو بطری کہا گیا، جو کہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کے حق کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور مگر دشمنوں کے معاملے میں جو ہے وہ نرمی برتتے ہیں، وہاں پر سخت نہیں ہے۔ جو اہل بیت پہ ظلم کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ رضی اللہ، اور اہل بیت علیہ السلام کو جی یہ تو ہیں ہمارے۔ تو یہ جو بطری قسم کے لوگ ہیں جن کا دین بطری کہلاتا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے سوال کی اور کلام کی مناسبت سے اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے یقیناً روایات موجود ہیں، جس طرح آپ نے بطری فرقے کا ذکر کیا، یعنی حق کو بھی مانتے ہیں اور باطل کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو ایسے فرقے سے امام زمانہ جنگ کریں گے۔ ایسے بعض روایات ملتی ہیں کہ ایسے فرقے، ایسے لوگ امام کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں تو ہم تو یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہم بہتر کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دین اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائیے، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ بطری فرقے کے بارے میں باقاعدہ روایات ہیں۔ اور اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا یہاں پہ کہ جیسے ایک بندہ خدا کو بھی مانتا ہے اور خدا کے ساتھ بتوں کو بھی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ان کو بھی ہم جو ہے ہیلو ان ہے کی کہ نفی نہ کریں، اور اسی طرح رسول خدا کو بھی مانتا ہے اور جھوٹے نبیوں کو بھی کہتا ہے چلو کوئی نہیں، قادیانی نے جھوٹا دعویٰ کر دیا، چھوڑیں اب ہم کیا اس کی نفی کریں، یعنی اس قسم کے فکر کے جو لوگ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حق ائمہ کو بھی مانتا ہے، اور جو ناحق لوگ ہیں ان کو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ سلوٹ کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دو کشتیوں کے سوار ہیں، وہ جنت اور جہنم دونوں کے راستوں کے سوار ہیں، ان کا عقیدہ کلیئر نہیں ہے۔ اگر یہ بات خدا سے بڑا تو اتحاد کا داعی کوئی نہیں ہے نا، خدا سے بڑا رحمان و رحیم کوئی نہیں ہے، اور خدا نے یہ بات اگر قبول کرنی ہوتی تو آپ نے رسول سے یہ کیوں کہلواتا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ وہاں ہمارے بھی تو لیے؟ ایک آپشن دیا تھا نا کفار و مشرکین نے کہ بھائی ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال اب ہمارے بتوں کی پوجا کریں، تو اس طرح اتحاد کا ایک راستہ نکل آئے۔ تو یہ جو لوگ اتحاد اچھی چیز ہے، لیکن اتحاد اس طریقے سے ہوگا جو اللہ رسول اہل بیت چاہتے ہیں۔ قرآن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما تمسکتم بما سبحان لن اللہ۔ تضلوا من بعدی ابدا۔ رسول خدا نے اتحاد کا اور حق کا راستہ بتا دیا کہ میرے بعد اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو فرقوں سے بچنا چاہتے ہو، قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھو۔ بس دو کے دامن کے تھامنے کا متواتر حدیث ہے سنی شیعہ کتابوں میں، جو اس سے ہٹ کر رسول خدا سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا ہے، جو ائمہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا ہے، جو خدا سے زیادہ دین کو بہتر طور پہ سمجھنے کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اپنے عقیدے یا اس کی طہارت نفس میں مشکل ہے، یا کوئی اور اس کا تربیت میں مشکل ہے، وہ اپنی اصلاح کرے، اپنا مطالعہ بڑھائے، وہ مناقشہ کرے اہل اچھا فکر و دانے سے، اور پھر اتحاد کی طرف بلانا بھی یقیناً حق ہے، بلانا چاہیے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سب کا حق ہے، سب فرقوں کا حق ہے، بلایا جائے ان کے ساتھ، مشترکہ امور میں ان کے ساتھ مل کے
کام کیا جائے، مشترکہ طاقتوں جو اسلام دشمن طاقتوں ہیں ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے، لیکن جو حق کا راستہ ہے، جو حقیقت ہے، اس کو چھوڑ کے اگر وحدت کا راستہ اپنانا ہے تو پھر تو یہ تو مشرکین بھی کر رہے تھے، تو پھر وہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی مضبوط تعلق نہیں رہ جاتا ایسے بندے کا۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، اس میں ان کی بطریوں کے حوالے سے مذمت کتنی وارد ہوئی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتے ہیں، ان کو بھی ایماندار سمجھتے ہیں، ان کے جو بڑے کرتا دھرتا ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہیں، تو ان سے راہ و رسم رکھنا، ان سے دین لینا، ان کے قریب جانا، ان کو بھی جھک جھک کے سلام کرنے، اس کے حوالے سے اہل بیت کا کیا حکم ہے، تاکہ ایک بطریوں کے حوالے سے بات مکمل ہو اور ہم آگے بڑھیں؟ جی، اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن کیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ائمہ نے حکم دیا ہے کہ تمام فرقوں سے آپ ان کے جنازوں میں شریک ہوں، آپ جو ہیں ان کے اگر کوئی مریض ہوتا ہے تیمارداری کریں، یعنی اس طرح کے کچھ احکام ہیں، اور اس لیے شاید ائمہ نے یہ احکام دیے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ہدایت دی جا سکے، ان لوگوں تک صحیح۔ راہ و رسم رہے گی، تعلق کنیکشن رہے گا، نہ کہ ان کا عقیدہ اور عمل کو اپنا لیں۔ ہاں، ان کو اس وجہ سے تھوڑا احترام، مقام، اور یہ احترام سے میری مراد یہ ہے کہ ان کو ان کے عقیدے کا احترام نہیں ہے، لیکن ان کی ظاہری ریسپیکٹ اس لیے جیسے ائمہ کی سیرت رسول خدا کی، تاکہ یہ انسان لوگ کو ان کے دلوں کی تالیف ہو سکے اور وہ اصلی حق کی طرف واپس آئیں، اگر وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں یہ ان کا حق ہے۔ یہ اتنے تعامل کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں اور معصومین کے صحیح۔ فرامین میں۔ سبحان اللہ۔ حکمت کن لوگوں کو عطا کی گئی پروردگار کی جانب سے؟ اس میں آیت کون سی آیت ہے اور ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ جی، 269 نمبر آیت میں یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اس آیت کے ضمن میں جو روایت ہمارے پاس موجود ہے، کافی جلد نمبر 1 صفحہ 185 پہ، اور ابی بصیر راوی ہیں امام صادق علیہ السلام، اس آیت اللہ کے ضمن میں فرماتے ہیں یؤت الحکمت من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں طاعت اللہ و معرفت الامام علیہ السلام، کہ حکمت سے مراد، دانائی سے مراد اللہ کی اطاعت اور امام کی معرفت ہے۔ سبحان اور اللہ۔ اسی طرح جو ہے اسی دوسرے مقام پہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جیسے کہ قرآن میں، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ تب ہو سکتی ہے جب امام کی اطاعت کی جائے، اور امام کی اطاعت کے لیے امام کی معرفت کی ضرورت ہے۔ تو اس صحیح۔ مقام پہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے من یؤتى طاعت اللہ، کہ جس کو اللہ کی اطاعت ہوئی، رسول کی اطاعت حاصل ہوئی اور معرفت امام حاصل ہوئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی، ووجبت له الجنہ فی دار السلام، اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی امام کی معرفت کے بغیر نہ رسول کی اطاعت ہو سکتی ہے نہ اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، رسول تک پہنچنے کے لیے جو دروازے ہیں، جو سلسلے ہیں، جو وسیلے ہیں، وہ 12 ائمہ کی شکل میں جو ہے اللہ نے قرار دیے ہیں، اور ہر زمانے کے لیے ایک ہادی قرار دیا، جیسے کہ قرآن نے سبحان اللہ۔ کہا انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی قرار دیا ہے۔ لہذا ڈاکٹر اقبال کے جو نواسے اسی وجہ سے اہل بیت کے مذہب کو انہوں نے اپنایا، کہ جب انہوں نے اس حدیث جو مستفیض اور معتبر حدیث ہے اہل سنت مصادر میں بھی ہے، شیعہ میں بھی، من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو دنیا سے چلا گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان سکا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس حدیث کی ریسرچ میں جب ان کو پتہ چلا کہ اس زمانے کے امام کون ہیں، تو اس وجہ سے وہ انہوں نے تشیع کو اختیار کیا، جیسے کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنی آخری زندگی میں جب حق کے دروازے کو دیکھا اور جناب سیدہ کی مظلومیت کی جو ہے ریسرچ کی، تو اس کے بعد کے جو اشعار ہیں جناب ڈاکٹر اقبال کے، وہ اہل بیت کی نصرت میں اور بی بی کی مظلومیت کے حوالے سے ہیں۔ تو جو بھی اہل حق و دانش اور فکر دانش کے قائل اور قابل لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو حق کا راستہ مل جاتا ہے، اہل بیت کا راستہ، لیکن جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ جی موسی صاحب۔ اچھا دیکھیے، یہ بالکل اگر عقلی سے جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، بالکل عقلی چیزیں سامنے ہیں، جس طرح مولانا امیر المومنین اپنے وقت میں سلونی کی ندا لگا رہے ہیں، اور تمام مورخین، تمام دنیا اس بات پر آج تک اس بات کے اوپر دوست دشمن بھی
نہ ان کے علم اور فضل کا انکار کرتے ہیں، نہ ان کی شجاعت کا انکار کرتے ہیں، نہ ان کی حکمت کا انکار کرتے ہیں۔ بعد رسول سب سے زیادہ عالم فاضل، دانا اور حکیم مولا امیر المومنین کو ہی آج مانا جاتا ہے، گو کہ امام نہ مانے تب بھی ان کو اس حوالے سے مانتے ہیں۔ پھر یہی سلسلے کو آپ لے لیں اپنے وقت میں امام حسن مجتبیٰ، یہاں تو کہا گیا کہ اگر عقل مجتمع ہو کر مجسم ہو کر سامنے وجود پا جائے تو امام حسن ہے۔ یعنی ہر امام کے سلسلے میں 12 اماموں تک یہی ہے کہ اپنے اپنے سلسلے میں 11ویں امام تک کہ تمام مورخین نے، دشمنوں تک نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ سب سے زیادہ قابل اپنے وقت میں جو شخصیت ہے وہ وہی ہے جن کو شیعہ اپنا امام کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان کے مقابلے پر جن کو لیا جاتا ہے ہر دور میں کسی نہ کسی کو لائے ہیں، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سامنے کھڑا ہو سکے، علم کا مقابلہ کر سکے، میل کھا سکے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 4 درہم خرچ کرنے پر مولا امیر المومنین کی شان میں کون سی آیت نازل ہوئی قرآن میں، کہاں پر قبلہ؟ جی 274 نمبر آیت میں، اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ قرآن کا چوتھائی حصہ بعد میں تیسرے حصے کی ہے کہ ہماری شان میں ہے، اور اس کا چوتھا حصہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں ہے، چاہے وہ دشمن کافروں کی شکل میں ہوں، منافقوں کی شکل میں ہوں، مشرکوں کی شکل میں ہوں۔ اور ایک حصہ جو ہے قرآن کا وہ فرائض کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، احکام کے بارے میں، اور ایک حصہ قرآن کا وہ قصے اور عبرتیں ہیں۔ تو یعنی اس حوالے سے روایات موجود ہیں۔ بعض علماء نے 1000 آیتیں جمع کی ہیں مولا علی کی شان میں، 1000 آیہ نزلت فی علی ابن ابی طالب، باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی گئیں۔ بعض اہل سنت علماء نے بھی 300 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں جو قرآن میں نازل ہوئی جمع کی۔ انہی آیات میں سے ایک آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کی 274 نمبر آیت، بسم اللہ کے بعد الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپ کر، علانیہ طور پہ، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان کے اوپر خوف ہے، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس آیت کے ضمن میں مجموع البیان بڑی معروف تفسیر ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 388 پہ روایت جو موجود ہے، اور یہ روایت ابن عباس سے، علامہ طبرسی نے ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے، جناب ابن عباس کہتے ہیں، بلے ثقہ راوی ہیں، سنی شیعہ کے نزدیک معتبر ہیں، انہوں نے کہا ابن عباس نے کہ مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کانت معہ اربع درہم، مولا علی کے پاس 4 درہم تھے، فتصدق بواحد لیلن، کہ 1 درہم آپ نے رات کے وقت صدقہ دیا، وبواحد نہارن، اور 1 درہم دن کے وقت صدقہ دیا، وبواحد سرن، 1 درہم آپ نے چھپا کے صدقہ دیا، وبواحد علانیتن، 1 درہم آپ نے جو ہے نا علی الاعلان صدقہ دیا۔ تو ابو علی طبرسی کہتے ہیں کہ یہ امام باقر اور امام صادق سے روایت ہے کہ یہ جو 4 درہم مولا علی نے خرچ کیے تھے، انہی 4 درہم کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کر دی کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو اپنے مال کو رات اور دن میں چھپ کر علانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک عملی سیرت بھی چھوڑی، عمل پہلے کیا، قرآن بعد میں اترا۔ یہ فرق ہے اہل بیت میں اور صحابہ میں۔ صحابہ آیت اترتی ہے تو عمل کرتے ہیں، اہل بیت عمل کرتے ہیں تو پھر آیت آ جاتی ہے۔ تو ان کے عمل کی تائید میں آیتیں آتی ہیں، ان کے عمل کی سیدھا بن کے جزاکم اللہ آیتیں آتی ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں یعنی کم مال بھی ہو تو یہ اہل بیت نے سیرت چھوڑی ہے، بلکہ جب مال کم ہو تو ائمہ کا طریقہ تھا کہ صدقہ دے کے خدا سے تجارت کرتے، اور صدقے سے رزق بڑھتا ہے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ڈیلی بیسز کی ایک نوست ہوتی ہے بعض روایت میں، اس کو دور کرنے کے لیے آپ روزانہ صدقہ دیں، تھوڑا دیں، جتنا دے سکتے ہیں، اور اپنے مال و جان کا امام زمانہ کا صدقہ دیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا کی مصائب کا حل بھی ہے، مرضوں کا علاج روایت میں، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ مرضوں سے بچنے کے لیے صدقہ مفید ہے، مرض آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ مفید ہے، روز قیامت کی نیکیاں بڑھانے کے لیے صدقہ مفید ہے، اور رزق بڑھانے کے لیے جو ہے وہ صدقہ بہترین چیز ہے۔ جو لوگ اگر ان روایتوں اور ان آیتوں پہ اگر ان کا شک ہے، یہ یقین نہیں ہے،
تو عمل کر کے دیکھ لیں، ایک ہفتہ 2 3 4 40 دن مسلسل اس عمل کو کریں قربتاً اللہ، اور پھر دیکھیں، غور رکھیں کہ کیسے ان کی لائف میں چینجنگز آتی ہیں۔ جی موسوی صاحب۔ واہ، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ ہم تو مطلب یہ تو اوپن جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے کہ کوئی زہد میں، تقوی میں، تدبیر میں، تدبر میں، علم میں، قناعت میں، دانائی میں، شجاعت میں، حکمت میں، کسی بھی چیز میں کوئی ہم پلہ شخصیت پیش کی تو جاتی اپنے اپنے دوروں میں، مطلب کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد آج تک اس وزنی اس حوالے سے کلام نظر نہیں آتا جو حکمت مولا امیر المومنین کے کلام میں ہے، نہج البلاغہ کے کلام میں، یا خطبہ فاطمیہ کے اندر جو کلام استعمال ہوا ہے، اس کی ٹکر کا عربی ادبیات میں آپ تو بہت بہتر جانتے ہیں قبلہ، کیا اس کی ٹکر کا کلام کوئی پیش کر سکا ہے؟ تو پھر یہ جہاں انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے جا رہا ہے۔ حدیث میں یہاں تک ہے، آپ اس بات کی میری تائید کریں گے، اور اس میں ضرورت ہوگی تو اس کی اصلاح کریں گے، کہ جو جس کو دوست رکھے گا، خواہ ایک پتھر کو بھی دوست رکھے گا تو اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو ہمارے سامنے یہ پیشوا موجود ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے مقابلے پہ مطلب کوئی شخصیت پیش تو کی جائے، پھر انکار کیا جائے تو پھر بات ہے۔ کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، یا علیہ السلام مدد۔ مولا علی، بسم اللہ جی، علیکم السلام۔ موسی بھائی اگر قبلہ صاحب کو میری آواز آتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ بھی اور موسی بھائی کی خدمت میں جناب امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کے دن گزر رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ لیکن ایک بات قبلہ صاحب سے پوچھوں گا، اور ماشاءاللہ اس پہ بڑی زبردست تحقیق قبلہ صاحب کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ حلالی اور حرامی کی پہچان ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت۔ اور میں پاکستان کے ان علماء کرام سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں، کیا آپ نے سیاست میں ہی ترقی کرنی ہے، یا ان لوگوں سے، جس طرح ابھی قبلہ صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، ان لوگوں سے اطاعت کرنا ہے جن لوگوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور پاک زہرا سلام اللہ کی توہین کی؟ آج کے وقت کے مفتی طارق حرامی، میں الفاظ استعمال کروں گا، یہ الفاظ میں نے اہل سنت علماء کرام سے تحقیق کر کے میں بڑا پریشان تھا اور پوچھا تھا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تھے، تو اس نے ثابت کیا تھا کہ حلالی اور حرامی کی پہچان ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور بغض میں۔ تو یہ حرامی مفتی اب بھی پاکستان کے اندر جو اس نے بکواسات کیے ہیں، کیا ہمارے علماء کرام کا یہ حق نہیں بنتا؟ ولایت علی کے دعوے تو کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، کسی ایک میں بھی یہ جرت نہیں آئی کہ کوئی بندہ جا کے اس کے خلاف کم از کم ایف آئی آر تو درج کرا دینا، گرفتار تو چلو دور کی بات ہے، اگر کوئی بندہ ابو بکر عمر کے خلاف صحیح تاریخ بھی بیان کر دے، صحیح تاریخ جو لکھی ہوئی ہے اہل سنت کے اندر بھی اور شیعہ کتب کے اندر بھی، تو اس کے خلاف پرچہ جاری ہو جاتا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کیا ادارے کیا اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو کیا اتنے کمزور ہو گئے شیعہ کہ ولایت علی اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کسی میں کوئی ضرورت نہیں آئی کہ ایک پرچہ، ایک درخواست اٹھانے کے اندر حرامی کے خلاف جس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کی؟ خدا ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے جو آپ نے ابھی قرآن کی جو ایسے پر اطاعت کرنا ہے تو پھر عقیدے کو ثابت قدم رکھ کے کرنا ہے، ورنہ اگر اطاعت کی بات ہے تو پھر جاؤ ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ۔ ہم اپنی سیرت جو مولا امیر المومنین نے عطا کی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جذبات نہیں ہے، یہ محبت کا دعویٰ ہے۔ الحمدللہ خدا حافظ، علیہ السلام مدد۔ مولا علی مدد۔ بہرحال ہم اس روش کو، سیرت کو جو مولا امیر المومنین نے ہمیں بتائی ہے، وہ خط اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال کہ اگر کسی کو ہم نہیں مانتے ہیں یا ان کو فالو نہیں کرتے ہیں تو مولا امیر المومنین نے جس طرح سے گفتگو کرنے کا انداز ہمیں سکھایا، ہم اپنی روش کیوں چھوڑیں؟ بہرحال خیر، جو وہاں کی سیاست مداری ہے وہاں پر علماء موجود ہیں، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا ضرور سدباب ہوگا، اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ قبلہ چاردہ معصوم علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والا مومن اور انکار کرنے والا ظالم ہے، اور قرآن اس کو کس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ ظلم کو قرآن نے کس حوالے سے بیان کیا ہے، کیا کہا ہے اس پر؟ جی، آپ کے آنسر سے پہلے میں وہ جو کالر بھائی نے بات کی، میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے یہ کہوں گا۔ ایک کالر کال لے لوں آگا، ایک کالر کال لے لوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے مولانا عباس سے کوشچن کرنا ہے، میں ان سے کوشچن کر سکتی ہوں؟ بسم اللہ، ان کو آواز آ رہی ہے؟ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے جی فرمائیے، پھر کوئی بات نہیں. جی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے. مولانا صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مذہب کے ہر چیز، ہر اس کو شرع کو ہم مانتے ہیں، انسانیت بھی کر رہے ہیں، ہمدردی بھی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہر چیز اپنی پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت قریبی لوگ، کہ جن کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ اچھا کام کریں، لیکن ریٹرن اچھا نہیں ملتا، ہمیشہ برا سننے کو ملتا ہے. تو اس سے بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ احساس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے کہ برا کرنا چاہتے کرے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوئی برائی نہیں کی، اس کے لیے کچھ نہیں کیا. انسانیت کو سب سے زیادہ میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نماز، روزہ، قرآن سب میرا اپنی جگہ، میں سب کچھ پورا کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہت کم وقت ہے. زیادہ لوگ تو بہت خوش ہے، کچھ لوگ جو ہیں اس کو چیز کو بھی برا کہتے ہیں. تو اس کے لیے مولانا صاحب سے کہ کس طرح کرنا چاہیے، کیا کروں؟ بڑا ہوتا ہے کبھی کبھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، پوائنٹ آ گیا آپ کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی قبلہ، دونوں کالرز کا آپ بیچ میں جواب دے دیجیے گا. جو آپ پہلے کالر کی بات کر رہے تھے اس پہ بات کر لیں، پھر ہمیں جی میں اس میں اتنا ایڈ کروں گا، تمام سنی شیعہ محبان اہل بیت کا فریضہ ہے، کوئی بھی محمد و آل محمد کی شان میں، قرآن کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرتا ہے تو وہ سب احتجاج کریں، مقدمہ کر سکتے ہیں، وہ اپنا وظیفہ ایمانی ہے ان کا، وہ ادا کریں. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے. اور بعض اوقات لوگ اتنے گرے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا جاتا، کہ ایسے بندے کا اہل ہی نہیں کہ اس کو جواب دیا جائے. جیسے مختار نے بعض جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے ان سے یہ جملہ کہا تھا کہ میں یہ جو آپ کے ساتھ بات کرنے میں وقت ضائع کر رہا ہوں اور آپ اس قابل نہیں ہو کہ میں آپ لوگوں سے خطاب کروں. جیسے بی بی نے بھی کہا تھا یزید سے کہا تھا کہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں آپ جیسے شرابی اور خبیث انسان سے علی کی بیٹی ہو کے بات کرنے. تو بعض لوگ اس قابل نہیں ہوتے ان سے بات کی جائے، وہ یعنی ان کا گھٹیا پن اتنا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. باقی بہن نے جو بات کی، میں اتنا کہوں گا کہ قرآن میں ایک آیت ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ نے یہ جو اتنی بڑی جنت بنائی ہے جو 7 آسمانوں اور زمین کے برابر جس کی چوڑائی ہے قرآن میں، وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے جو خرچ کرتے ہیں تنگی اور آسانی میں. ان کی صفتیں بتائیں گی پرہیزگار لوگوں کی، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں للہ، خدا کی رضا کے لیے، غصے کو پی جاتے ہیں اور احسان کرتے ہیں. تو اتنی بڑی جنت اور خدا کی رضا کو لینے کے لیے انسان خود اپنی طرف سے ہمیشہ اچھا کرتا رہے. دوسرا اگر بچھو ڈانگ مار رہا ہے اور اس کا کام ہے ڈانک مارنا، کاٹنا، تو وہ اپنا کام کرتے رہے، آپ اچھا اپنا کام کرتے رہے. جی موسیق صاحب آپ کے سوال کی طرف. جی آگے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جان بسم اللہ فرمائیے. جی ایک سوال آیت اللہ نسیم عباس صاحب سے محترم آغا سے ایک سوال پوچھنا تھا. بسم اللہ آواز آ رہی ہے؟ بالکل صاف آ رہی ہے، فرمائیے. جی بہت شکریہ. سوال پوچھنا تھا امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ، کیونکہ آج ریلیٹڈ ہے نا ٹاپک آپ کا. تو امامت کبریٰ جو ہے وہ تو بارہ امام جو اللہ سے منصور من اللہ، ٹھیک ہے. تو امامت سیاست میں امامت صغریٰ جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ ان کو بھی کہتے ہیں، اور حضرت جو امام مسلم یقین کو بھی کہتے ہیں، وہ امام صغریٰ میں آ جاتے ہیں. اور دوسرے جتنے سوال کیا ہے آپ کا؟ وہ تو اس میں جو آتے ہیں اس کا ذکر ہوگا. آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ سوال کر دیں. جی یہی سوال ہے کہ فرق کیا ہے امامت اور امامت صغریٰ. اور ایک اور بات ہے، بسم اللہ. جو پچھلے کال گئے ہیں بہت میں ان کے ساتھ ہوں، واقعی انہوں نے مفتی صاحب جو پاکستان میں ظلم کر رہے ہیں نا اسلام کے ساتھ، رات کو نیند نہیں آتی کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ. کہ اور پھر کوئی ہمارا شیعہ ایف آئی آر جیسے لائک صدیق اکبر ہی کوئی ہمارے کوئی شیعہ عالم دین ایف آئی آر نہیں کر سکتے کہ صدیق اکبر مولوی سے کہہ رہے ہیں سیاست کے مطابق. یہ کیوں اس بندے کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ جو 40-45 سال تک وہ لات ناک کے آگے لیٹے رہے ہیں؟ تو یہ دل کرتا ہے نا، مطلب میں ان کے ساتھ ہوں جو کال پہلے آپ کے پہلے کال آئے ہیں. جی فی مان اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. جی قبلہ
کے سوالات پہنچ گئے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں اور پھر میں اس حوالے سے اتنا کروں گا، علماء عوام سب کی ذمہ داری ہے، فقط علماء کی نہیں ہے۔ جس کا جو بھی مومن ہے، مسلمان ہے، جس کے اندر حب اہل بیت ہے، وہ سب اپنا وظیفہ انجام دے۔ باقی رہا ان کا کوشچن امامت کبریٰ و صغریٰ، امامت جو منصوص ہے وہ 12 ائمہ کے لیے ہے۔ رسول خدا سید الائمہ ہیں، سردار ائمہ ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ جناب ابراہیم کی امامت قرآن سے ثابت ہے۔ امامت کا عہدہ نبوت سے بڑا عہدہ ہے، جیسے کہ جناب ابراہیم کے واقعے میں یہ چیز قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو امامت صغریٰ کی بات کی، البتہ جو غیر معصوم کو امام کہا جاتا ہے اس کو اور میننگز ہیں۔ مثال کے طور پہ امام جماعت ہے، جماعت کی امامت کرانے والا، یا کسی قوم کا لیڈر رہبر کو بھی بعض اوقات امام کہہ دیا جاتا ہے، جو آگے بڑھ کے ان کی رہنمائی کرے۔ تو وہ اس معنی میں امام نہیں ہے جس معنی میں معصوم کو امام کہا گیا ہے، کہ اس معصوم جو امام ہوتا ہے ان کی دین و دنیا ہر اعتبار سے پیروی کرنی ہوتی ہے، اور ہر چیز انہی سے لینی ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں لے سکتے۔ ہاں، جو ائمہ ہدا کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو امام کہا گیا، فی الواقع وہ امامت اس معنی میں نہیں ہے، اور نہ ان کو کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کہنا چاہیے۔ بلکہ اگر شبہ ہوتا ہو کہ یہ اسی معنی میں امام ہے جس معنی میں معصوم ہے، تو یہ تو گمراہی ہے۔ باقی امام صغریٰ جو انہوں نے بات کی، امامت صغریٰ کی، تو اگر ہم یوں کہیں کہ جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام کے حکم سے، امام کی اجازت سے، امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی وصیتوں کے مطابق اسلام کی سربراہی کی، اور آپ پورے قافلے کی امامت کی، اس معنی میں کہ رہبری کی اور اس کو آگے پہنچایا، تو اس معنی میں امامت صغریٰ، عصمت صغریٰ بھی جیسے ان کے لیے ہے، لیکن منصوص والی بات نہیں ہے جناب زینب کے لیے۔ لیکن وہ ایک لغوی معنی میں، رہبری کے معنی میں، عصمت صغریٰ والا معنی بھی جناب زینب کے لیے جیسے آتا ہے، جناب عباس کے لیے آتا ہے۔ تو یہ مختصر سا جواب۔ جی موسوی صاحب، آپ کی کوسچن کی طرف آئیں۔ بالکل بالکل، چار تھے معصومین کی ولایت کا اقرار کرنے والا مومن اور انکار کرنے والا ظالم ہے۔ تو ظالم، اس ظلم کی کیا کیفیت بیان کی گئی ہے، کتنا ظالم ہے وہ؟ جی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 285 نمبر آیت بسم اللہ کے بعد سورہ بقرہ کی، کہ رسول اسلام جو ہے وہ جو ان کی طرف نازل ہوا، اس پہ اپنے رب کی طرف سے اس پہ ایمان لائے، اور اسی طرح مومنون بھی ایمان لائے۔ اس آیت کے ضمن میں جو روایت وارد ہوئی ہے وہ جابر سے ہے، اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ ایک رائی جو تھے ابو سلمہ، ان سے یہ سنا کہ رسول خدا فرما رہے تھے لیلہ اسری بی الی السماء، کہ جب مجھے اسراء اور معراج ہوئی، قال الرب عز وجل، تو اللہ نے اسی آیت کے بارے میں فرمایا، اور وہ کیا فرمایا؟ قال صدقتا یا محمد، اے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تصدیق کی۔ وَمَنْ خَلَّفْتَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ، اور اللہ نے جو ہے، اللہ جانتا تو تھا، جیسے موسیٰ کے بارے میں کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، خدا نے قرآن میں پوچھا، جانتا ہے، لیکن وہ اقرار لینا چاہتا ہے جناب موسیٰ سے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا کہ اپنی امت کے اوپر کس کو خلیفہ بنا کے آئے ہو۔ دیکھیں رسول اسلام کی اتنی سیرت ہے کہ اگر غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے خلیفہ مولا علی کو بنا کے جاتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے جاتے ہیں پیچھے خلیفہ مولا علی کو بنا، جو تھوڑی دیر کے لیے بھی امت کو بغیر خلیفہ کے نہیں چھوڑتے، تو کیا ہمیشہ کے لیے جب دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیں گے؟ یہ عقلی باتیں ہیں، اہل عقل کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ دوسری چیز اور بھی قبلہ، مطلب بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ اجماع ہو گیا۔ اگر ہم تو اجماع کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو ڈیوائن اتھارٹی کے قائل ہیں، جس کو خدا بنایا، جس کو اللہ کے رسول حکم دے۔ ابھی کہا جاتا ہے کہ جی اجماع ہو گیا امت کا۔ اگر پہلی بار امت کا اجماع ہوا تو دوسرے ساتھ کے لیے کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر دوسرے ساتھ کے لیے بھی نہیں ہوا تو پھر تیسرے ساتھ کے لیے بھی نہیں ہوا۔ اگر اجماع یہ کی بات ماننی تھی تو پھر سب پہ اجماع ہونا چاہیے تھا نا۔ تو وہاں پر بغیر اجماع کے آپ مان رہے ہیں آگے، اور یہاں پر جب بات ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اجماع۔ تو یہ ایک عجیب سی منطق ہے نا، مطلب یہ دو رخی بات ہے۔ پہلی بات ہے، ہاں موسوی صاحب، یہ خود مولا علی نے جواب دیا تھا جب کسی نے کہا نا مولا سے کہ اجماع ہو گیا، تو امام نے کہا اجماع کہاں ہوا امت؟ میں نہیں تھا، عمار نہیں تھا، ابو ذر نہیں تھا، سلمان نہیں تھا، مقداد نہیں تھا، اور لوگ بنو ہاشم کا ذکر کیا۔ جب ہم نہیں تھے تو کیا ہم امت میں سے نہیں؟ رسول مولا علی نے فرمایا
تو جب ہم نہیں تھے تو امت کا اجماع کیسے ہو گیا؟ پہلے تو خود مولا نے جواب دے دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیں فرض محال کے اجماع ہوا ہے تو وہ اجماع جو قرآن اور رسول خدا کے فرمان کے مقابلے میں ہو وہ اجماع باطل ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ جب رسول خدا سے اللہ نے پوچھا کہ امت پہ کس کو خلیفہ بنا کے آئے ہیں، یعنی اتنا ضروری ہے کہ رسول معراج پہ بھی جا رہے ہیں تو امت کے اوپر کوئی پیچھے خلیفہ ہونا چاہیے۔ بعض روایتیں ہیں اگر ایک لحظہ کے لیے بھی یہ زمین جو ہے حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اہل زمین کے ساتھ یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ لہٰذا کس کو خلیفہ بنا کے آئے؟ جو اللہ نے پوچھا تو رسول خدا نے فرمایا خیرھا، امت میں جو سب سے افضل ہے انہیں میں خلیفہ بنا کے آؤں۔ قال علی ابن ابی طالب، میں علی کو خلیفہ بنا کے آیا ہوں۔ قلت نعم یا رب، فقال یا محمد انی اطلعت الی الارض اطلاع فاخترتک منها۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، میں نے اس کائنات پہ نگاہ کی اور اس پوری کائنات میں آپ کو اختیار کیا۔ فشککت لک اسما من اسمائی، اور تیرا نام میں نے اپنے نام سے نکالا۔ فلا اذکر فی موضع الا ذکرتا الا ذکرت مائی، جب بھی جہاں بھی میرا ذکر ہوتا ہے خدا کرے وہاں اے میرے حبیب تیرا ذکر بھی میں نے کیا ہے۔ فانا المحمود وانت محمد، میں محمود ہوں اور تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ثم اطلعت ثانیۃ فاخترت علی، اللہ کہہ رہے دوبارہ میں نے اس کائنات پہ نگاہ کی تو علی کو اختیار کیا۔ فشککت لہ اسما من اسمائی، تو اپنے ناموں میں سے میں نے علی کو ایک نام دیا۔ فانا الاعلی وہو علی، میں اعلی ہوں اور وہ علی ہیں۔ یا محمد انی خلقتک وخلقت علی وفاطمہ والحسن والحسین والائمہ من ولد الحسین من نوری، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو، علی کو، فاطمہ، حسن، حسین اور حسین کی اولاد میں سے جو ائمہ ہیں ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ یا محمد انی عرضت ولایتکم علی اہل السماوات والارضین، اے محمد میں نے آپ سب کی ولایت کو، 14 کی ولایت کو، یہاں اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بی بی کی بھی ولایت ہے پوری مخلوق کے اوپر، بی بی بھی مولا ہیں، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے اور اس پہ ادلہ ہے۔ تو 14 کی ولایت کو میں نے اہل سماوات اور اہل ارض پہ پیش کیا۔ فمن قابل حقان عندی من المؤمنین، جس نے 14 کی ولایت کو قبول کر لیا خدا کرے وہ میری نگاہ میں مومن ہے۔ ومن جہدہا قان عندی من الظالمین، جس نے 14 میں سے کسی کی ولایت کا انکار کر دیا وہ میری نگاہ میں اللہ کہہ رہے ظالم ہے۔ یا محمد تحب ان تراہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تو چاہتا ہے کہ ان کو دیکھے؟ قلت نعم یا رب، قال التفت، تو جب یعنی 13 جو معصومین ہیں کیا ان کو دیکھنا چاہتا ہے؟ جب رسول معراج پہ تشریف لے گئے، اور میں نے آپ کی خدمت میں کتاب کا حوالہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، بہار الانوار کی جلد نمبر 36 صفحہ 261 پہ، اور اس روایت کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب الغیبہ کے صفحہ 103 سے اور کتاب الطرائف کے صفحہ 43 پہ، تفسیر فرات کے صفحہ 5 پہ یہ روایت معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب معراج پہ رسول خدا تشریف لے گئے تو اللہ نے کہا کیا 13 معصومین کو بھی یہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو رسول خدا نے عرض کی یا الہی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال التفت، آپ التفات کریں۔ فالتفت عن یمین العرش، رسول خدا فرماتے ہیں میں نے عرش کے دائیں طرف دیکھا۔ فاذا انا بعلی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی ومحمد وجعفر وموسیٰ وعلی ومحمد وعلی والحسن والمہدی فی وسطہم کانہم کوکب دری، تو رسول خدا فرماتے ہیں تباً وہ نوری شکلیں، نوری وجود میں کیا دیکھا؟ علی کو، فاطمہ، حسن و حسین، علی و محمد و جعفر و موسیٰ و علی و محمد و علی و حسن، اور مہدی ان سب کے درمیان ہے کوکب دری کی طرح جو ہے نا ان کی نورانیت اور چمک دمک ہے۔ فقال یا محمد ہؤلاء حججی علی خلقی، تو اللہ نے کہا اے محمد یہی میری حجتیں ہیں میری مخلوق کے اوپر۔ وہذا القائم من ولد کا، اور یہ جو قائم ہے نا یہ آپ کی اولاد میں سے، من ولد کا بالسیف والمنتقم من اعدائے کا، اور یہی تلوار سے قیام کریں گے اور تیرے دشمنوں سے جو ہے نا وہ انتقام لیں گے۔ تو اس روایت میں بھی ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے 12 ائمہ اور 14 معصومین کی ولایت کو اور ان کی امامت کو قبول کیا اور ان کی ولایت کو قبول کیا، جناب زہرا کی ولایت کو بھی قبول کیا، تو یہ لوگ ہیں مومنین اور باقی ظالمین میں سے، اور یہی خدا کی طرف سے حجت ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں عقل مندوں کے لیے تو اشارہ کافی ہے، اور ایک اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے جب مولا امین المومنین کے
سر کو شگافتہ کیا گیا تو مولا کا کیا جملہ تھا، فَصْتَ بِرَبِّكَ کعبہ، اللہ اکبر. آپ مولا امیر مومنین کے مطلب آپ دیکھیں شخصیت ہوتی ہے. پھر جنہوں نے جناب زہرا کے گھر پہ حملہ کیا، ان کا جب آخری وقت آیا تو اس میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی کاش میں جناب زہرا کے گھر پہ یہ حملہ نہ کرتا، کاش آگ نہ لے گیا ہوتا، کاش میں بھیڑ کی مینگنی ہوتا، کاش گوشالہ ہوتا، لوگ ذبح کر کے کھا لیتے. آپ مطلب آپ شخصیات سامنے دیکھیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، مطلب ان کا جو کلام ہے امام الکلام ہے، اور اس کو اگر انسان اس کو تدبر کرے، اس میں فکر کرے، تعصب کی اینک اتارے، تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ پیشوائی کے لیے جو پروردگار نے منتخب کیا. اور دشمن اہل بیت ترین انسان مروان کا جملہ یہاں پر جب اس کے ساتھ امام زین العابدین السلام نے حسن سلوک رکھا، حالانکہ اس نے بہت تنگ کیا تھا، تو اس کے بھی یہی جملے تھے کہ پروردگار بہتر جانتا تھا کہ وہ اپنی نبوت کو کس خاندان میں رکھے. تو ان چیزوں کو سولی چڑھتے وقت یا نزا کے عالم میں سمجھ میں آئے تو کیا فائدہ. انسان کو اپنی پوری زندگی ان کی رکعت میں گزارنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے سورج کو مولا امیر مومنین کی رکعت میں ہی غروب کرے تو بہتر ہے. قبلہ بالکل آخری وقت ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے، اور شب ہجرت اور مقام علی اور مقام شیان علی، اس پہ تھوڑی سی گفتگو چھیڑ دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو اس کو مکمل کریں گے. 2-4 منٹ ہے بس. میں تیزی سے اگر چاہوں تو بڑی مختصر سا میں جواب دیتا ہوں. اختب خوارزمی اہل سنت عالم دین ہے، ان کی بڑے معتبر عالم، انہوں نے رسول خدا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ رسول خدا کی خدمت میں شب ہجرت جب ہجرت ہوئی تب آئے، اور وہ سارا واقعہ جو مولا علی کا بستر رسول پہ سونا، اس حوالے سے جو ہے نا اس کو بیان کیا ہے اس عالم دین نے. اور اسی روایت میں ہے کہ علی ابن ابی طالب جو ہے آپ کی امت کے امام ہیں. فرمایا وقد کرت عینی بما اکرم اللہ بہی اخاکا و وسیع کا و امام امت کا علی ابن ابی طالب. آپ کی امت کے امام اور آپ کے وسیع علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو کرامت عطا کی ہے. فقلت وبماذا کرمہ اللہ، تو اللہ نے کس جہت سے کرامت مزید عطا کی علی کو؟ کہا باہب عبادت ہی البارحہ ملائکت ہو، اللہ نے فخر کیا ہے جو ملائکہ کی محفل میں اللہ نے فخر کیا ہے علی کی عبادت جو رات سو کر اس نے آپ کے بستر پہ انجام دی. اور ملائکہ سے خدا نے فرمایا کہ دیکھو میری حجت کی طرف، زمین کے اوپر جو میرے نبی کی جگہ پہ اور میرے نبی کے بعد آنے والی حجت اس کی طرف دیکھو. اس نے اپنی جان کو اپنے حبیب یعنی میرے حبیب اور نبی کے لیے اپنا پیش کر دیا قربان کرنے کے لیے. اشہدکم انہ امام خلقی و مولا بریتی. اور یہ جو ہے مناقب خوارزمی کے صفحہ 228 پہلے سنت عالم دین کہتے ہیں جبریل نے ملائکہ سے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ علی میری مخلوق کے امام ہیں اور میری مخلوق کے مولا ہیں. جی 30 سیکنڈ کے بلا آپ چاہیں تو اس کو اگلے ہفتے ہم اس کو تفصیل سے مکمل کریں گے اطمینان کے ساتھ، تاکہ اس کے اوپر جو مزید گفتگو کرنی ہے اس کے اوپر ہو جائے. اس وقت ہم پروگرام کو یہاں پر روکتے ہیں قبلہ، اور انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے ایک مرتبہ آپ نے مصروف ترین اپنے زندگی سے ہمیں پھر وقت دیا. قرآن در اہل بیت علیہ السلام کا ایک عظیم سلسلہ کہ قرآن میں جا بجا جس تسلسل کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان کی مدح کی گئی ہے، ان کے اوپر پروردگار نے گفتگو فرمائی ہے، اس کو جو ہے وہ پورے